محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ بارک وسلم وصلی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فأنزل اللہ سکینتہ علیہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سب پڑھئے وعلا آلک الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين پھر پڑھئے مل کے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون
انتہائی عزت تکریم اور وقار دے لائق علماء کرام، سناخان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سنن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد دے اندر تشریف لیاون والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تاجدار صداقت، خلیفہ بلا فصل، رازدار مصطفیٰ، غم گسار مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ اور اج یار مزار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی عظمت، شان، وقار اور مقام و مرتبہ دے حوالے نال ساڈا اج تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات کریمہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی شان وچ نازل فرمائیاں نے۔ انہاں آیات کریمہ وچ سورہ توبہ دی آیت نمبر 40ویں ہے۔ واقعہ ہجرت بیان کردے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پس منظر نو واضح فرمایا جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور دے وچ جلوہ فرما سن اور غار اپنے مقدراں تے رشک کر رہی سی کہ اج میرا ماہی میرے ویڑے آیا ہے۔ الفاظ نہیں میرے کل کہ میں ان الفاظ نال اس بات نو ادا کر سکاں کہ غار کدوں دا التجاواں کر رہا سی، کدوں دا فریاداں کر رہا سی کہ یا اللہ کدی او ویلا آوے جدو رحمت للعالمین نبی، شفیع المذنبین نبی، والضحیٰ دے چہرے والا نبی، واللیل دیاں زلفاں والا نبی، حامیم دیاں کنڈلاں والا نبی، یاسین دے سیرے دیاں لڑیاں والا نبی، علم نشرہ دے سینے والا نبی، ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں والا نبی اور سونے کردار تے سونی گفتار والا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے تے آ کے قدم ٹکان۔ رب دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا ہوئے گا، اے غار ثور ذرا انتظار کر، ذرا انتظار کر، سامنے ہے، ذرا انتظار کر اور اونا لمحات دا انتظار کر جدو مکہ المکرمہ چھڑ کے جائے ولادت چھڑ کے میرا آخر الزمان نبی ختم نبوت دا تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آؤں گے تو وہ بھی ویلا آ جائے گا جدو ایک ٹائم نہیں، ایک دن نہیں، ایک رات نہیں، بلکہ پوریاں 3 راتاں میرا محبوب تیرے گھر روے گا، پوریاں 3 راتاں۔
پوریاں 3 راتاں تے محبوب دا تے ایک لمحہ ہی بڑا ہوندا ہے. محبوب آوے ایک لمحہ ہی بہت ہوندا ہے. تے پھر محبوب بھی عام نہیں، محبوب خدا. آئے ہائے اونچی آواز نہ بولو نا، اونچی آواز نہ. محبوب بھی عام نہیں بلکہ محبوب خدا، بلکہ اے مقصود کائنات نے، اے تاجدار کائنات نے، اے رحمت کائنات نے، اے منبع رشد و ہدایت نے، اے اصل کائنات نے، اے جانے کائنات ہی نہیں جانے جہانے کائنات نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دائماً ابدا. یہ کوئی عام ہستی نہیں، کوئی عام محبوب نہیں. محبوب خدا بھی نے، اور کہوں ایک جملہ، صرف محبوب خدا نہیں حبیب خدا بھی ہے. میں ایک سے زیادہ مرتبہ شاید یہاں یہ بات کر چکا ہوں، اور جنہوں نے نہیں سنی وہ سن لیں. محبوب بڑے ہیں، محبوب بڑے ہیں. اس کائنات میں رہ کر جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے نا وہ محبوب خدا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. وہ محبوب خدا ہے. محبوب تے بڑے نے پر حبیب ایک ہی ہے. جی محبوب بڑے نے پر حبیب ایک کے. تے جدوں حبیب آوے تے پھر غار سور نو ہی پتہ ہے کہ کی خوشیاں ہون گی، کی وجدانی کیفیت ہوئے گی غار سور دی. اللہ تعالیٰ نے اس موقع دی منظر کشی فرمائی. فرمایا سان یسنین اذ ہما فی الغار. سادہ با محاورہ ترجمہ کرا، ایک پیر تے ایک مرید. ایک سید البشر، ایک افضل البشر بعد الانبیاء. جی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو میں جدو غار وچ سن. کتھے سن بولو؟ غار وچ. غار کیڑی؟ غار سور. جدو اتھے سن فرمایا آئے 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 کیا منظر ہے. اذ یقول لصاحبہ، جدو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی ابو بکر نو آخ رہے سن، فرما رہے سن اور کہہ رہے سن. کسی کو اللہ نے محبوب کا قرآن میں صاحب نہیں کہا. یہ شان بھی ملا ہے تو خلیفہ بلا فصل کو ملا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے، جن کو اللہ نے فرمایا ہے اذ یقول لصاحبہ، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب سے فرما رہے تھے، اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے. اصل میں تھا کیا؟ کافر پیچھے پیچھے تھے اور انعام رکھے ہوئے تھے کہ کون ہے جو ان دونوں کو پکڑے، کون ہے جو پکڑ کر ہمارے پاس لائے، پھر جو ہم سلوک کریں گے وہ ہم کریں گے. کون ہے جو لائے؟ کافر پیچھے تھے، لیکن یہ دونوں غار میں تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار وچوں چک چک کے باہر ویندے نے، آندے نے حضور کافر آ گئے نے. یا رسول اللہ کافر آ گئے نے. یا رسول اللہ مینوں اپنا نہیں فکر، مینوں تہاڈا فکر ہے. کافر آ گئے نے. ہائے 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 ہائے، اپنا نہیں فکر، مینوں تہاڈا فکر ہے. میری جان بھی جائے، میرے خون دا ہر قطرہ تہاڈی عظمت تے قربان ہو جائے، اپنا نہیں فکر. حضور تہاڈی شان دا فکر ہے، تہاڈی ذات دا فکر ہے، تہاڈی عزت دا فکر ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمان لگے، ابو بکر تیرا کی خیال ہے انہاں دوں دے بارے جنہاں نہ تیسرا رب ہوئے. آئے آئے جی تیرا کی خیال ہے انہاں دوں دے بارے جنہاں دے نال تیسرا، بولو بولو تیسرا رب ہوئے. صدیق پاک چپ کر گئے، چپ کر گئے. رب نے اس
بات ان کس پرائے وچ بیان کیتا؟ فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، ہائے ہائے غم نہ کر، کیوں غم کیوں نہ کر؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ساڈے نال ہے۔ تھوڑا جا اونچی آواز نہ بولو سبحان اللہ۔ بے شک، فرمایا شک نہ کرنا، صدیق تو ویسے بھی شک نہیں کرتے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، معنا ہمارے ساتھ ہے۔ سرکار چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے ان اللہ معیہ، اللہ میرے ساتھ ہے، یا میرے ساتھ ہوا تو ابو بکر تیرے ساتھ بھی ہوا؟ نہیں، فرمایا یاری توڑ نبھانی، ہائے ہائے ہائے، یاری توڑ نبھانی۔ ان اللہ معنا، ابو بکر اللہ ساڈے نال ہے، ابو بکر اللہ ساڈے نال ہے۔ ہن اللہ دا قرآن اگے فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے ابو بکر دے دل اتے، آپ دی طبیعت اتے سکینہ نازل فرما دیتا۔ اور ایتھے علیہ دی جڑی ہے ضمیر ہے نا، واحد دی ضمیر کلے واسطے، اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے آئی ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہوئے جنہ تو ایک سیکنڈ نہیں، مائکرو سیکنڈ دے برابر بھی سکینہ کدی جدا نہیں ہویا۔ نبی دی زندگی دا ہر لمحہ سکون دا لمحہ ہے، سکینہ دا لمحہ ہے، ایک لمحہ بھی سکینہ کبھی جدا نہیں ہویا۔ یہ ذات سیدنا صدیق پاک ہے جس کو تسلی دینے کے لیے میرے اللہ نے فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، وہ کوئی منے نہ منے پر رب نے سکینہ ابو بکر تے نازل فرما، کوئی منے نہ منے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ ابو بکر، ابو بکر، اونچی بولو، اونچی بولو، اونچی بولو، ابو بکر، ابو بکر۔ تاریخ الخلفاء دے اندر حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ پتہ کی لکھ دینے، فرماندے نے اس گل اتے اجماع ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے دے وچ، اذ یقول لصاحب ہی، اتے صاحب تو مراد ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور امام ابن حجر مکی حاتمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ السوائق المحرقہ دے اندر فرماندے نے اس کائنات میں رہ کر جو تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صحابیت کا انکار کرے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ابو بکر کو کسی اور نے صحابی نہیں کہا، میرے اللہ نے مصطفیٰ کا صحابی کہا ہے، کسی اور نے۔ اذ یقول لصاحبہ، جدو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی نو کہہ رہے سن، اپنے ساتھی نو کہہ رہے سن، اپنے صاحب نو کہہ رہے سن لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ میرے بھی نال ہے، اللہ تیرے بھی نال ہے، ان اللہ معنا۔ اور آپ نے فرمایا وہ کیڑا بندہ ہے جدے وچ اے تین گلاں پائیاں جان، اذ ہما فی الغار، پہلی گل، دوجی گل اذ یقولو لصاحبہ، تے تیجی گل لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ تینے گلاں ویکھیاں اور کسے بھی نہیں سن، ایک گلاں پائیاں گئیاں تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ذات نہیں پائیاں گئی۔
لو جی فوری فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا. صدیق پاک نے اگے ہاتھ بڑھایا، سارے نے انصار بھی مہاجرین سارے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سمیت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجل کریم بیعت کی تھی. اور جے کو آکھے انہاں ایویں بس ڈرے رہے سن تاں نہ بیعت کر لئی تو میں بڑے ادب نالے گل کرانگا بغیر کسی تنقید دے. جنہ دا پتر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا وچ یزیدیاں اینیاں نال ٹکر لے سکدا ہے تے علی عام نہیں کسی ماڑے بندے دا نا نہیں ہوتے شیر خدا نے. آپ دا تلوار ننگی کر کے سامنے نہ آؤنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلیفہ حق ہون دی دلیل ہے. ہاں یہ ہوئی گل عمر پاک وری، یہ ہوئی گل عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ مجمعین اونا وری. فرمایا کیویں ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ آگئی؟ ہوں تھوڑا جب پچھلے جمعے والا ہو ادھے وچ میں 3 چیزاں بیان کیتیاں سن تو میں کہ تفصیل اگلے جمعے بیان کرانگا. جنہ کو وقت ہویا میں انہیں کرنا، باقی انشاءاللہ پھر اگلے جمعے. اور میرے دل 5 تے پورے کریے، 5 تو جمعے پورے کریں. آج تیسرا ہے، 2 اور کریں گے انشاءاللہ بشرط زندگی، بشرط صحت و تندرستی. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو پوچھیا سی نا ابو بکر تینوں کیڑی کیڑی شے پسند ہے. اب غور کریں کہ ابھی میں نے سور نہیں لگائی تو سور کے بغیر اتنا ذوق ہے ہمارا. یہ ہمارے ساتھی بہاول نگر سے آئے ہوئے ہیں ٹائم لینے کے لیے. ذرا ہاتھ کھڑا کریں جی اپنا. یہ حضرت ہے، یہ دونوں بزرگ آئے ہیں، یہ عالم دین ہے ماشاءاللہ. تو آپ غور کریں بغیر سر کے یہ حال ہے تو جب سر میں گور بھی ہو تو پھر کیفیت تو ہماری دید نہیں ہوتی ہے. لوگ میں نے پوچھتے ہوندے نے علماء آندے نے کی کھوانا ہے انہاں تے کی پیانا؟ میں کہا میں نہیں پیاندا، میرے آقا دے عشق دا نشہ پیتا ہے نا بس. انہاں نوں اور کچھ بھی اور کوئی شے نہیں ہے. میں انہاں نوں کیڑی شے پیانا، کیڑی شے پسندی؟ انہاں کہا حضور پہلی گل پسند ہے بیٹی میری ہوئے بیوی تواڈی ہوئے. گل پوری ہو گئی. پچھلے جو میں یاد جے نا گل پوری ہو گئی. فرمایا ہور کیڑی گل پسندی؟ آندھے نے سونے ایک گل ہور پسند ہے انفاق و مالی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سونے قدم تواڈے ہون مال صدیق دا ہوئے تے چاڑو دے کے ہر شے لے آکے تواڈے قدمہ تے نشاور کر دے. دوجی شاہ میں نے پسند اسی تے مال تے بیٹھے ہیں نا سپ بن کے، لیکن یاد رکھیو میری گل، میرا تواڈا مال صرف ہوئے جیڑا اساں کھا لیا ہے یا اللہ دے رستے وچ دے چھڑے ہے. باقی مال وارثاں دا جے انہاں چاڑیا بھی نہیں جے ہون دینا تے لڑ لڑ مرنا انہاں پیچھے. انہاں کہنا انہاں میرا تے انہاں میرا، انہاں میرا، انہاں میرا. انہاں 50 قسمہ چوک کے مسیتے آ کے نیاں دے کے آکھ دینا ابا منو وصیت کر گیا. ابے پاؤں کیتی نہ ہو. ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں. ساڑھے حالات یہ نے ہوں جو کرنا چاہتے ہو نا یا اپنے کر لو، خود کھاؤ، بیوی بچیاں نو کھلاؤ اچھا کھلاؤ، رشتہ داراں نو کھلاؤ اچھا کھلاؤ، جیڑا آوے ہو دی خدمت کرو جنہیں جو کہ ہے ہو، تو یا پھر دل کھول کے اللہ دے کر دی خدمت کریا کرو، اپنے مدارس دی خدمت کریا کرو، اللہ دے رستے میں دیا کرو، غریبانو یتیمانو بیمانو. کوئی مسافر نہیں کرایا انہوں کرایا دیا کرو. کوئی غریب ہے یونیفارم نہیں بچے دا انہوں یونیفارم لے کے دیو، کتاباں لے کے دیو. کسی دے گھر نلکا نہیں پمپ نہیں انہوں پمپ لگوا کے دیو. یہ کام ہے رستہ نہیں ہموار، رستہ ہموار کرا کے دو. تمہارا مال اور میرا مال صرف وہ ہے جو ہم نے کھا لیا یا اللہ کے رستے میں خرچ کر دیا ہے. باقی مال ہمارا نہیں ہے. باقی تو آج آنکھیں بند ہوگی تو پیچھے شور مچے گا.
ٹھیک ہے. لیکن صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ کی آندے نے سونے جنہ ہے نا کوئی شاہ نہیں سامبڑی. ہوں ذرا توجہ نہ گل سنو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دفعہ کوشش کرتے سن صدیق پاک نے اگے نکلنا ہے, بہتا دینا ہے. غزوہ تبوک دا ویلا آ گیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں آج دین اسلام نو لوڑے جہاد تے جانا ہے, مال چاہیدہ ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر چلے گئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اپنے گھر چلے گئے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک 100 اونٹ گلے دا لدیا لدایا دیتا, پھر دوجا 100 اونٹ گلے دا لدیا لدایا, پھر تیجا 100 ایک اور اونٹ دیتا ہے, 300 اونٹ دیتے نے گلے دے لدے لدائے. انہاں کیا سونیا سارا مال ہے تہاڈیاں قدماں تے قربان ہے, اور مال گھر واسطے رکھیا ہویا ہے. جنہ کل جو ہے وہ لیا کے پیش کر دینے, کچھ گھر والیاں واسطے رکھ کے آندے نے. اج سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سوچدے نے آج صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نالوں میں سبقت لے جانی ہے, انہاں نالوں اگے ود جانا ہے. سارے صحابہ لین واسطے چلے گئے. جدوں عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے مال لے آ کے مسجد نبوی شیفا دے سین دے اندر آپ نے ٹھیر کیتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کنا لے کے آئے؟ عرض کر دینے سونیا ادھا لین دائے, ادھا گھر والیاں واسطے چھاڑ آیا. جو بھی شے سی میں ادھی ادھی کر کے لین دیئے, باقی چیزاں ادھیاں تو آڑیاں قدمائیں قربان کرنا, اللہ دی رائے دینا پیا, دین اسلام واسطے خرچ کرنا پیا. ان میرے آقا دیاں نظرہ یارے غار دے دروازے تے لگ گئیاں نے. میری سرکار مسکرا رہے نے, سرکار ویندے نے. ان ویناوا آج عمر اگے نکل دائے یا میرا یار اگے نکل دائے, عمر اگے سبقت لے جان دائے یا صدیقی سبقت وچ رہی دائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں نظران لگیاں نے صدیق پاک دے خوخا وال, آپ دے دروازے وال, آپ دی کھڑکی وال, چھوٹا دروازہ کھڑکی ادھر نظران لگیاں نے. صدیق پاک نے گٹھڑی بندی ہوئی ہے, سامان لے آندا ہے, لیا کے قدمائیں قربان کیتا ہے. وہ دیواراں جنہ دے اندر سوئیاں ٹنگیاں ہوندیاں نے, انہاں دیواراں تے ہاتھ پھیر پھیر کے یارے غار نے سوئیاں بھی لین دیاں نے. کوئی شے کر نہیں چھڑی, جھاڑو دے کے پوکر دے کے ہر شے لین دیئے. جدوں لیا کے مال قربان کیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر کنا لے کے آئے؟ عرض کر دینے سونیا کوئی شے گھر والیاں واسطے نہیں چھڑی, ہر شے لین دیئے. فرمایا ماں بکیتا لے کا اے ابو بکر گھر والیاں واسطے کی چھڑ کے آیا ہے؟ عرض کر دینے ماں زاگ دے کاجل والیا, ودوہا دے چہرے والیا, واللیل دیاں زلفاں والیا, آمین دیاں کنلاں والیا, علم نشرہ دے سینے والیا, ید اللہ والے گورے گورے اتھا والے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب گئی تو لہم اللہ و رسولہ, ایک ہی پوچھ دے سونیا گھر والیاں واسطے کی چھڑ کے آیا؟ گھر والیاں واسطے اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ کے آ گیا. ہائے ہائے آہا گھر والیاں واسطے کی چھڑ کے آیا ہیں؟ اندنے سونیا اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ, گھر والیاں واسطے اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ کے آ گیا ہاں. نہیں جانتا اے موقع سی جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی ما نفعنی مال ابی بکرن, ما نفعنی مال احد قطو, ما نفعنی مال ابی بکرن, او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا منو کسے دے مال نے اینا نفع نہیں دیتا جنہ ابو بکر صدیق دے مال نے نفع دیتا ہے. سارے دے احسان جڑے نے وہ میں دنیا وچ چکا دیتے نے, ابو بکر دے احسان بڑے بھارے نے, او قیامت والے دن اللہ ہی اس نو ادا فرمائے گا. نہیں جانتا زمانہ
عظمت صدیق دی یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھو نا نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی ہے ذوق پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی کوئی زبان چپ نہ روے بزرگانو معافی بچیانو معافی کوئی بیمار ہے اللہ انہوں صحت دوے ہوئی آہستہ پاڑ لے جوان جیڑے ہو ذرا مسجد دی فضا گون جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نالی یار غار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو لیٹے ہوئے نے اتھے خوشیاں ہونگیاں آج فیصلہ آباد دے اندر مرکزی جامعہ مسجد بغدادی دے اندر دیوان گانے مصطفیٰ شاکانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے کے جمعے والے دن میرا بھی ذکر کر دینے میرے یارے غار دا بھی تذکرہ کر دینے پہ مل کے ایک آواز نہ سارے آکو نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جے پتا دے کی کرو پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی پوچھو رسول پوچھو رسول پاک تو قیمت پوچھو رسول مننا جے خدا نو مننا جے رسول نو مننا جے خدا نو مننا جے رسول نو مننی پوے کتے نو امامت صدیق دی مننی پوے کتے نو امامت صدیق اچھی آکھیا کرو اینا زور نہ لاکھو کہ یار غار خوش ہو جائے مننی پوے کتے نو امامت بازو کھڑا کر کے آکھو بازو کھڑا کر کے مننی پوے کتے نو امامت مننی پوے کتے نو عرشان دا لاڑا ڈھکیا ویڑے صدیق دے ڈھکیا سمجھ دیو نا دولہ بنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تے صدے آئے کتھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ویڑے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اونے جڑے آپ دو میں دولہ بن کے میری سرکار دے ویڑے آئے نے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کیا شان ہے یار غار دی عمر پاک دی دعاں دی کیا شان ہے جنہ دے ویڑے دولہ بن کے میری سرکار تشریف لے گئے اچھی آواز نہ بولو آئے اسے دا ترجمہ کردہ بیا شاعر
عرشاں دا لاڑا ڈھکیا ویڑے صدیق دے بڑا سونا جملہ جے عرشاں دا لاڑا ڈھکیا ویڑے صدیق دے آئے آئے اگلا مصرع بڑا ہے دا مزیدار کہندے فرشتے ہون کے قسمت صدیق دی کہندے فرشتے ہون کے قسمت صدیق دی کہندے فرشتے ہون کے قسمت عرشاں دا لاڑا ڈھکیا ویڑے صدیق دے کہندے فرشتے ہون گے قسمت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا لباس بھی اتار کے اسے مال وچ رکھ دیتا اسے مال وچ رکھیا تے خود ٹاڑ دا لباس پا لیا بٹن نہیں لائے بٹناں دی جگہ تے کنڈے لا لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چاہے جدوں مال دے چھڑیا سرکار خوش ہو گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اسی تے دینے گن گن کے انہاں کیا محبوب نے آکھیا گننا نہیں کیونکہ اس طرح لبیاں محبوب دی وجہ نال تے گن گن کے نہیں لبیاں مال یار نے آکھیا ہے انہاں کیا محبوب تو ہر شے وار دینی ہے تے پھر وار کے کائنات نوں دس دیتا ہے تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے دا تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے دا تن من وارا تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے دا تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے دا اے مولا ایک وار بکھا دے چہرہ کملی والے دا اے مولا ایک
دعائیا جملہ پڑھ لو ذرا کوئی خوش نصیب چپ نہ رہے اپنیاں اپنیاں زباناں نال انہاں الفاظ نو ادا کر لو کی پتہ قبولیت دا لمحہ ہووے پردے اٹھ جان کسے دی آنکھ لگ جائے میرا سونا تشریف لے آوے کوئی پتہ تے نہیں نا میرا اللہ ساڈی التجا نو انہیں قبولیت دا شرف عطا فرما دے وے مل کے ایک آواز نہ لاکھو تن من وارا جس نے دیکھا جلوہ کملی کا تن من وارا کا تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے دا تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا اے مولا ایک وار دکھا دے جلوہ کملی والے دا اے مولا ایک میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر کیے تھوڑی دیر لنگی ہے جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہو گئے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھے آئے حالت بشری دے اندر آن والا جبریل انہیں بھی ٹاڑ دا لباس پایا ہویا ہے انہیں بھی ٹاڑ دا لباس پایا ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل ایک ہی معاملہ ہے عرض کر دینے سونیاں توڑے یار دی ادا رب نو بڑی چنگی لگی ہے توڑے یار دی ادا رب نو بڑی پسند آئی ہے حضور میرے وال تشریف رکھ کے ویندے ہونا پہ ذرا آسمان وال ویکھو آسمان دے جننے فرشتے نے آج سارے آنے توڑے یار دی ادا نو ہی ادا کیتا ہویا آئے آج سارے آنے اٹھار دے لباس ہی پائے ہوئے نے آج سارے آنو اللہ نے اے حسن عطا کیتا ہے جڑا تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے لباس والا حسن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھے آئے سارے فرشتیاں ٹار دا لباس پایا ہویا ہے جبریل علیہ السلام عرض کر دینے سونیا ذرا صدیق نو پچھو رب فرماندہ اے پیا اے صدیق اس حال وچ بھی میرے تے راضی ہیں کہ نہیں اے واحد صحابی نے جنہ دی رضا رب چاہیے واحد صحابی نے پوچھو محبوب جدو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا سوال فرمایا ہچکیاں بند گئیاں یارے غار دیاں بڑا روئے تاڑا مار مار کے روئے اندنے مولا میں کونا میں کونا میں کونا مولا تو راضی ہو جا میرے واسطے اے نہیں کافی میرے واسطے اے نہیں کافی ہے جنہ مال دیتا ہے انہاں نو اللہ عظمتاں دیندہ ہے تے جدو میں روایتاں پڑھنا ہونا خاص طور تے ہے ما اب کئی تلے اہلے کا ابو بکر کی چھڑائیاں کاروالیاں واسطے تے کی آندے نے اب کئی تو لہم اللہ و رسولہو کاروالیاں واسطے اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ کے آیا وہاں حضور کوئی شاہ کار نہیں رکھی تے فوری میری توجہ اس گل وال جاندی ہے کہ رب دیندہ ساریاں نو میں پر لیندہ ساریاں کڑو نہیں کی خیال ہے رب دیندہ تے
بولو رب دیندہ تے ساریاں نو میں لیکن لیندہ ساریاں کولو نہیں. رب جنہ کولو لینا ہے نا وہ دل رب نے چنے نے. جنہ کولو لینا ہے وہ دل رب نے چنے نے. تو میں ایک بات عرض کرنا بلکہ حدیث شریف ایک سنانا. حضرت ام المومنین میری تواڈی پیاری اماں جان, خوش ہو کے بولو نا, خوش ہو کے بولو. ہلکا بات ذکر کروں, بولیں گے نا آپ. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ صائمہ فقیہہ محدثہ مفکرہ معلمہ صدیقہ کائنات صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی ام المومنین. جو میں ترجمہ اس کا کرتا ہوں سن لے. ام المومنین وہ سب کی ماں نہیں, صرف ایمان والوں کی پیاری اماں جان ہے. سب کی ماں نہیں ہے, صرف ایمان والوں کی اماں جان. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم نے نا ایک بکری ذبح کی ہوئی تھی. کیا کیا تھا؟ ایک بکری ذبح کی تھی. اس کا گوشت غرباء میں, مساکین میں, یتیموں میں, بیواؤں میں مدینہ منورہ میں تقسیم کر دیا ہم نے. توجہ ہے, تقسیم کر دیا. جب گوشت کیا تقسیم, گوشت کیا جب تقسیم, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. توجہ فرما رہے ہیں. فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, جی میرے آقا مولا حکم. فرمایا گوشت میں سے کچھ بچا ہے؟ گوشت میں سے اگر آپ یہ روایت سمجھ گئے نا پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کے رستے میں دینے کے فضائل کیا ہے, انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت کیا ہے. کچھ بچا ہے اس میں سے. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی تو ہم نے غرباء میں تقسیم کر دیا ہے, ایک ران بچی ہے, ایک ران بچی ہے, باقی تو دے دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دی ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ نہیں بچی, بچہ وہ ہے جو اللہ کے راستے میں دے دیا ہے. ہائے ہائے, بچہ صرف وہ ہے. بولیے 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 نا بولیے. بچہ صرف وہ جو اللہ کے راستے میں دے دیا ہے. وہ مال ہو, وہ جان ہو, وہ اولاد ہو, وہ کاروبار ہو, یہ دنیا کا مال و متاع ہو, جو بھی ہے بچہ صرف وہ ہے جو اللہ کے راستے میں دے دیا ہے. جو کھا لیا وہ نہیں بچا, وہ نہیں بچا. ریسٹورنٹس میں بیٹھ کر فاسٹ فوڈ کھانے والوں اور 10-10 ہزار روپیہ ایک آدھے گھنٹے میں صرف کرنے والوں اور پھر ادھر کھلے دل ٹپ بھی دینے والوں, کبھی ادھر یار غار کا بھی منظر دیکھو. سیدنا صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ کا بھی منظر دیکھو, جنہوں نے اپنا کپڑا بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ قربان کر دیا. آج کسی کو پتا چلے نا میرے ابا جی کے پاؤں میں کانٹا چپ گیا ہے, شیشہ لگ گیا ہے, کوئی کنکر لگ گئی ہے, اگر فوری طور پہ کوئی چیز نہیں پاس صاف کرنے کے لیے تو بیٹا کیا کرے گا؟ ہینڈ کرچیف رومال تو ہر کسی کی پاکٹ میں ہوتا ہے, لیکن وہ فوری طور پہ دائیں بائیں دیکھے گا, وہ شاپر مل جائے, وہ ٹیشو مل جائے, وہ کپڑا مل جائے, زمین پہ گرا اس سے ابا جی کا قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا, والدین سے بڑھ کے کیا, جائیداد سے بڑھ کے کیا ہے, اپنی جان سے بڑھ کے کیا ہے, اپنی وطن سے بڑھ کے کیا ہے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا
یہ نہیں دیکھا کہ میرے پاس کپڑا نہیں ہے میں کیسے غار صاف کروں، نہیں، انہوں نے امامہ شریف اتار کے صاف کیا پہلے غار کو، پھر جہاں جہاں سوراخ تھے ادھر ادھر وہ کپڑا پھاڑ پھاڑ کے دیتے رہے. کیوں؟ کس لیے؟ اور کائنات والو تمہیں پتہ چلے کہ محبوب کی عظمت کیا ہے، محبوب کا شان کیا ہے. جب محبوب کہیں ادھر سے بلاوا آ جائے کہ لاؤ دین کے لیے کیا پیش کرتے ہو، اللہ کے بارگاہ میں کیا پیش کرتے ہو، تو اس وقت یہ 10,000 روپیہ فاسٹ فوڈ پہ خرچ کر لینا یہ آسان لگتا ہے، لیکن اگر مدرسے کے لیے یا مسجد کے لیے 100 روپیہ دینا پڑے، جی کتنا مشکل لگتا ہے، کتنا مشکل لگتا ہے. حالانکہ ایک اینٹ بھی مسجد میں لگانے والا، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جنت کے رستے ہموار کرتا ہے، اس کے لیے بھی میرا اللہ گھر جنت میں تعمیر کرواتا ہے. ہماری سوچیں کیا ہے؟ اگر اسی بات کو لے کے ہم ساری زندگی جب تک سانسوں کی مالا چلتی ہے ہم غور کرتے رہے نا، تاجدار صداقت رضی اللہ عنہ کیا قربان کی ہے، کوئی چیز رکھی گھر میں اور سوچا، انہوں نے کہا نا جیسے پرندہ صبح جاتا ہے نا اللہ پہ توکل کر کے جاتا ہے اور شام کو پیٹ بھر کے واپس آتا ہے، جمع نہیں کرتا. کہتا ہے جس مالک نے سارا دن آج دیا ہے نا، رات جا کے سوتے ہیں صبح پھر نکلیں گے، وہی مولا ہے ہمارا، پھر عطا فرما دے گا. بات یاد رہے گی، بات یاد رہے گی. ہمیں ضرورت ہے اپنی اس مسجد کے لیے. آج میں چاہتا ہوں کہ سنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو پھر زندہ کریں ہم. سب سے پہلے میں افتتاح کرتا ہوں اس کے. ماشاءاللہ دسو رونق لگی ساڑی، ماشاءاللہ میرا بھی حصہ پہ گیا جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ بھی پنجتن یہ بھی پنجتن، ماشاءاللہ. میں نے کہنا نہیں ہے، میں نے سارا کچھ بتا دیا ہے، سارا کچھ سمجھا دیا ہے، اب میں نے کہنا نہیں ہے، میں بالکل سائلنٹ ہوں. کو 5,000 روپے اگر دے سکتے